اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو اصل میں کافر ہیں۔ تم بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بڑا غنی اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائیں اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئیں، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کبھی کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور گنہگار ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ ہی غم دل میں لاؤ، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم تمنا کرو گے اور وہ بھی جو تم مانگو گے، اور یہ سب کچھ اس غفور و رحیم ہستی کی طرف سے پہلی مہمان نوازی ہوگی۔ جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے اونچے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے اور صبر رکھیے، یہ سوچ کر کے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بڑی بے سکونی تھی زندگی، پھر اللہ پاک پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ پاک کی رضا میں راضی ہونے لگے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہاریں آئیں جو کبھی ختم نہ ہوں، تمام آفتوں سے محفوظ رکھیں اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائیں، ہمیشہ کی خوشیاں، تندرستی اور صحت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ یہ آنسو تمہارے یقین سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یہ دو پل کی تکلیف ہے، تمہاری زندگی بھر کی تکلیف نہیں۔ جس چیز پہ تمہارا دل ڈرتا ہے وہی چیز اللہ پاک تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ یہ جو دل کو مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا اجر لکھ رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں یہ سب وقتی ہے، تم اس لیے خوش رہو کہ تمہیں اللہ پاک کا ساتھ مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم مضبوط ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے دل کو سکون ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے جنت لکھ رہا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی ہے
اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو زندگی باقی رہ گئی ہے، اس پر تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں، یہ احساس ہونا بھی قرب الہی کی نشانی ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں کو احساس دلاتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کو کسی کے قرب کی حاجت نہیں، لیکن اللہ کا قرب بندے کو پرسکون رکھتا ہے۔ اور جب آپ کو سکون ختم ہونے لگے تو ضرور سوچئے گا کہ آپ کی زندگی میں اللہ کتنا رہ گیا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ حدیث شریف: شکر گزار دل چاہیے، ذکر کرنے والی زبان چاہیے، اور ایسی نیک بیوی جو تمہاری دینوی اور دنیاوی دونوں معاملات میں مدد کرنے والی ہو۔ اور یہ چیزیں ان چیزوں سے بہتر ہیں جو لوگوں نے اکٹھا کر رکھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے گا تو صدقے کا ثواب پائے گا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ، دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے۔ تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لے گا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے مولا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ ہر عبادت کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جنت کی دو نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ، ہمیں دونوں نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہمارے نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دیکھو آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بھر کر نوازے گا۔ نصیب کا بدل جانا، میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہسپتال اور گھروں میں جو بھی مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، آمین۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنوؤں سے نکال کر سارے سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے
اور تمہیں بے حیائی کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پورے نہ ہونے والی خواہشاتوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تجھ سے مانگتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔